اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو آج جو ہمارے ہاں انڈسٹری چل رہی ہے رقیہ کی، اور اچھے لوگ بھی اس میں ہیں جو رقیہ، کسی کو بیمار ہے بیچارے علاج کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں جتنا ہم لوگوں نے پڑھا اور حال ہی میں زیادہ پڑھا حالات کی وجہ سے، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنے بڑے کبار علماء ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک رقیہ سینٹر، عام طور سے علماء دیکھیں گے آپ، بڑے علماء جتنے ہیں وہ اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ شیخ بن باز، شیخ عثیمین، شیخ ربیع، شیخ صالح الفوزان، یہ بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کا رقیہ سینٹر کھولنا یہ آگے جا کر بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کی کوئی ثبوت اس کا تو ہے نہیں، اس کا کوئی ثبوت شریعت میں، قرآن و سنت میں اور سلف کی زندگی میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن کوئی کہے بھائی ثبوت تو بہت ساری چیزوں کا نہیں ملتا ہے، آگے جا کے اس میں مفاسد ہیں، اور آگے جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا پیچھے جائیں گے تو بھی دکھے گا۔ کیونکہ آج دنیا بھر میں، خاص طور سے ہمارے ملکوں میں، آس پاس پڑوس کے ملکوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ ہوگی جب ان چیزوں کو آپ اور زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو علماء نے دو چیزوں کا انکار کیا ہے، ایک رقیہ سینٹر، دو ایک انسان اپنے آپ کو راقی نہیں، راقی، وقیل من راق، جو ہے رقیہ کرنے والا، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ رقیہ صاحب ہیں، راقی صاحب ہیں، تو یہ رقیہ کرتے ہیں ایز اے پروفیشن، اپنے آپ کو راقی کے طور پر متعین کرنا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رقیہ کرتا ہوں، میرا رقیہ سینٹر ہے۔ کہا کہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ یہ مفتی ہیں، یہ محدث ہیں، اور یہ شیخ الفلاں ہیں، اور یہ راقی صاحب ہیں، یہ شیخ راقی ہیں، ایسا نہیں ملتا ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کبار علماء کے اقوال اس میں دیکھے، جن کے نام میں نے بیان کیے، شیخ الالبانی، شیخ بن باز، شیخ عثیمین، شیخ صالح الفوزان، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی جو کہ ابھی ہیں، شیخ صالح الفوزان اور شیخ ربیع آج زندہ ہیں، اور ان کے علاوہ شیخ سہیمی اور بھی علماء، انہوں نے کہا نو، نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ تو یہ اس دور کے لیے آگے جا کے اس کے مفاسد کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ مفاسد بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے مفاسد میں سے کیا کیا مفاسد ہے آپ دیکھیے۔ خواتین کو چھونا، علماء نے کہا بالکل گنجائش نہیں، کیسے چھو رہے؟ بے پردہ عورتوں کا مردوں کے سامنے بیٹھ کے علاج کرنا، ان کی یہاں ہاتھ رکھے، سر پہ ہاتھ رکھے، فلاں جگہ ہاتھ رکھ کے علاج کرنا، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر بولے ڈاکٹر چھو سکتا تو ہم لوگ، ارے ڈاکٹر پڑھ کے علاج کرتا، ڈاکٹر کو واقعی اس جگہ کو دیکھنا پڑتا ہے علاج کے لیے، تو اس کو کون سی جگہ کو دیکھنا ہے؟ چھونے کی ضرورت نہیں ہے، رقیہ میں صرف پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ وہ بہت جو ہے حرکت کرتی ہے عورت اس طرح کی، کوئی آدمی بٹھاؤ، اس کا محرم ہو، پہلوانوں کو رشتہ داروں میں سے بلاؤ، یہ آدمی اس کو پکڑ کے بیٹھے، ایک دم اس سے قریب بیٹھے، بالکل نہیں، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعائیں، یہ جو ہے یہ پانی 100 روپے سورہ فاتحہ کا، 200 روپے آیت الکرسی کا، یہ کیا ہے؟ یہ تو گھی، تیل اور سب اس طرح سے ہو گیا ہے۔ یہ پڑھنے کے، دم کرنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ بالکل گنجائش اس کی نہیں ہے، علماء نے اس کو منع کیا ہے۔ اور پھر کتنے سارے کیسز ایسے ملتے ہیں، رقیہ کرتے کرتے نکاح، یہ بھی حالات آ رہے ہیں کہ شوہر سے اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، کرتے کرتے رقیہ اس کا اس سے تعلق اتنا ہو جاتا ہے، یہ اس کا شوہر سے زیادہ ہمدرد ہو گیا۔ تو یہ بھی حالات ملک بھر میں آپ دیکھیں گے، گھوم کے آپ کو دکھائی دے گا۔ پھر علماء نے اس میں رد یہ بھی کیا، یہ تو ایک دم مفاسد میں سے آتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ رقیہ کرنے والے سب برے لوگ ہیں، جو لوگ رقیہ کے میدان میں جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ لوگ شرک اور کفر میں اور بدعات میں جا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، اور وہ اس میدان میں آتا ہے، ہم اس کی نیت کی بہت قدر کرتے ہیں،
وہ احترام کے لائق ہے اس کی نیت، لیکن صرف نیت کا اچھا ہونا کسی چیز کو اچھا نہیں بناتا ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو بیماری ہوئی، کسی کو نظر لگی، کسی کو جن کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، کسی ایک انسان کے پاس آپ گئے جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے، جانکار ہے، دیندار ہے، اس کو کہا کہ ذرا پڑھ لو، اس نے علاج کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایز اے پروفیشن اختیار کرنا اور اس کے لیے میڈیکل کیمپ لگانا اور اس کے لیے سینٹرز کا بنانا، علماء نے کہا یہ نقصان کی چیز۔ آپ کو رقیہ کرنا ہے کیجیے، فائدہ پہنچائیے، مسلمان کو ایک مسلمان فائدہ پہنچائے، رقیہ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن رقیہ سینٹر اور رقیہ راقی یہ دونوں، یہ پیشہ، ان دونوں کو علماء نے رد کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے کہا ہے۔ مزید اس میں یہ کہ اجتماعی رقیہ کہ لاؤڈ سپیکر میں چل رہا ہے اور سب جھوم برابر جھوم چرا بھی چل رہا ہے وہاں پہ، تو اس طرح سے اجتماعی رقیہ کو علماء نے بدعت کہا ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کے لیے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے والے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک علمی امانت ہے جس کو بتانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے اس سے، آپ کرتے کہ علاج وہ سب ہوگا، وہ ریاکشن اس کو کہتے ہیں۔ آدمی جو ہے جب کسی چیز پر تنقید ہوتی ہے تو تنقید کرنے والے پر تنقید کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ مجھ کو ان لوگوں سے ہمدردی ہے جو کسی کے علاج اور شرک کے ختم کرنے اور اسی طرح سے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے رقیہ کے میدان میں اترے ہیں، میں ان کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اس میدان میں اتر کے پھر بعد میں کوئی آدمی کہے میرا سر بہت دکھتا ہے، جن کا اثر ہے تمہارے اوپر، بہت بڑا جن خبیث لگا ہوا ہے، چھینکا آدمی بار بار کیسے چھینک رہے، کچھ تو جن کا اثر تم کو دکھتا ہے، پورا جیسے کہ پورے جنوں نے پوری امت کو کیپچر کر لیا ہے، گرا جن، چھینکا جن، بخار آیا جن، سر دکھ رہا ہے جن، یہ اس کو دیکھ رہا وہ اس کو دیکھ رہا، دونوں پہ جن۔ کیا مصیبت ہے بھائی یہ، آپ دیکھیے ذرا سا دکان نہیں چل رہی، ارے بھائی سب کی دکان نہیں چل رہی، کس کی چل رہی ہے، فوراً شاید جن کا اثر ہے، شاید جادو کا اثر ہے۔ آپ کسی کے پاس کسٹمر آیا وہ کیوں نہیں بولے گا بھائی، اس کی فیلڈ ہے، وہ اس کی فیلڈ میں وہ کیوں کہے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بولے گا کچھ تو لگتا ہے مجھ کو بھی۔ اور بعض اوقات شیاطین ان کے ذریعے سے کچھ کام ایسے کرواتے ہیں اور بڑے چمتکار ہو جاتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، میرے اندر بھی کچھ کیا ہے، پاور ہے، اور یہ لوگوں کے اندر ایک اتھارٹی بن جاتے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جو لوگ اس میدان میں جا رہے ہیں مستقل اس کا پیشہ اس کو بنانا اور اپنے آپ کو مختص کر لینا، اس کے لیے علماء نے کہا مت کرو اسے۔ اور دوسری چیز، اس طرح کے جو رقیہ سینٹر ہیں علماء نے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ آج اس وقت میں ملک بھر میں کافی علماء اس پر بول رہے ہیں کیونکہ اس کا نقصان مسلمانوں کو بہت ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے تو نقصان بھی ہوا ہے، اور ذہنیت جو مسلمانوں کی ہے، بہت سارے مسلمانوں کی، وہ اسی میں گھوم رہی ہے۔ ذرا سا کچھ ہوا کہ ہر آدمی کوئی اب دعا ہے کہ بتاؤ، اس کے لیے کچھ علاج ہے کہ بتاؤ، کوئی ہے پڑھنے والا۔ واقعی کیسز ہوتے ہیں، جن کا کیس ہوتا ہے، جادو کا کیس ہوتا ہے، ہوتے ہیں کیسز، ہم انکار نہیں کرتے، اس لیے حدیث آئے گی آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گی، لیکن یہ جو آج چل رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ احباب جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے طرز عمل پر غور کریں اور علماء کی طرف رجوع کریں۔ ایک گمراہی جو شیطان کی طرف سے بتا رہا ہوں، ایک گمراہی جو شیطان کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا، جب آپ کسی رقیہ والے کے پاس گئے بولے علماء اس سے منع کرتے، علماء عامل ہے کیا؟ میں عامل ہوں، وہ عالم ہے، تو کیا ہوا؟ بولے عامل کی فیلڈ الگ ہے، عالم کی فیلڈ الگ ہے۔ اچھا یہ ویداس پڑھ کے تو کر رہا ہے یا بائبل پڑھ کے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو کہاں سے لیا یہ سارا علم؟ یہ بھی تو قرآن و سنت سے لیا نا۔ تجھ کو نہ قرآن کا صحیح ڈھنگ کا علم ہے، نہ حدیث کا ڈھنگ کا علم ہے، نہ تو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھ سکتا ہے، اور تو کہے گا کہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے، یہ کائے پہ مبنی ہے تیرا؟ تو قرآن و سنت ہی پر مبنی ہے، تو قرآن و سنت سے آزاد ہو کے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے علماء سے اس میدان کو آزاد کرا لینا یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی
رقیہ کرتا ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کو معلومات ہے اس بارے میں، اور اگر کوئی مسلمان اس سے مدد چاہے اس کا علاج کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور ہم سب کو اس میدان کے فتنوں سے خبردار کریں اور علم حاصل کرنے والا بنائیں۔ مزید اس کی تفصیل رقیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کس طرح سے رقیہ ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔